اولاد کے ایمان کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں میرے پیارے بھائی، کشن گنج سے لے کر کے، کٹیہار سے لے کر کے، پٹنہ سے لے کر کے، بنارس اور مئو سے لے کر کے دلی اور ممبئی تک بہت برا حال ہے میرے بھائی۔ ہوٹلوں کے کمروں میں اب غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ برقع اور نقاب پہننے والی مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں، اپنی عزت ہی کا سودا نہیں کر رہی ہیں، اپنے ایمان تک کا سودا کر رہی ہیں۔ اور اسلام کے دشمنوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک مشن چلایا ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کا، چونکہ مسلمان لڑکے تو گٹکھا کھانے میں بزی ہیں، مسلمان لڑکے تو آوارہ گردی کرنے میں بزی ہیں، مسلمان لڑکوں کو پڑھائی لکھائی سے کچھ خاص مطلب ہے نہیں، تو مسلمان لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انہیں پیار اور عشق کرنے کے لیے غیر مسلم لڑکے زیادہ اچھے سمجھ میں آ رہے ہیں، زیادہ مناسب سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے شہروں سے لے کر کے چھوٹے شہروں تک آج مسلمان لڑکیاں ایک بڑی تعداد میں غیر مسلم لڑکوں کے جال میں پھنس رہی ہیں۔ اور ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ غیر مسلم لڑکے نے شادی کی، اس کو اسلام سے نکالا، اس کو مرتد بنایا، اس عورت کو کافر بنایا، اس کے ایمان کو بھرشٹ کیا، اس کے ایمان کو ختم کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کیا، اور اس کے بعد اسے بڑی بے دردی سے قتل بھی کر دیا، اس کی جان بھی لے لی۔ یعنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہی ہیں اور جان سے بھی ہاتھ دھو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بیٹی پل رہی ہے، اگر اللہ نے آپ کو بھی لڑکی دی ہے، بیٹی دی ہے، تو یاد رکھو بیٹی کا باپ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹی دیا ہے، آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں، اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، تو اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جوان ہو گئیں، لڑکیوں کو جوان ہونے تک ان کو پالا پوسا، ان کا حق ادا کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو دکھا کر کے فرمایا کہ دونوں لڑکیوں کو پالنے والا، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، وہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ آئے گا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لڑکیوں کو پالنے والا اور لڑکیوں کی صحیح پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، لڑکی کو اللہ نے اگر آپ کو لڑکی کا باپ بنایا ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی ہے، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کا ایک موقع دیا ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، یہ بیٹی ایک بہت بڑا امتحان بن کر کے بھی آپ کے گھر میں آتی ہے۔ اس بیٹی کی صحیح تربیت کرنا ہے، اس بیٹی کو زمانے کی نگاہوں سے بچانا ہے، اس بیٹی کو غلط راستے پر جانے سے بچانا بھی آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جاننا چاہتے کہ بیٹی کتنا بڑا امتحان ہے؟ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مانگنے والی عورت آتی ہے، سائلہ آتی ہے، اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا۔ اس عورت کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھی، 2 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی تھیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میں نے پورے گھر میں تلاشی لے لی، اور پورے گھر میں تلاشی لینے کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیا۔ آج ہمارے گھر میں لاکھوں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں سینکڑوں دینا بھی ہمیں پہاڑ گزرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دل پر چھری چلا کر کے ہم اللہ کے راستے میں پیسہ دیتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، حضرت عائشہ نے وہ ایک کھجور جو گھر میں رکھی تھی اس کو بھی یہ سوچ کر کے نہیں چھوڑا کہ میں کیا کھاؤں گی، اپنی فکر نہیں ہے۔ دروازے پر ایک سائلہ آئی ہے، مانگنے والی آئی ہے، حضرت عائشہ نے وہ کھجور اٹھائی
اور اس عورت کو دے دیا۔ اب ذرا غور سے سننا، بخاری کے الفاظ ہیں، اس عورت نے کھجور کو لیا، فشقھا اثنتین، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ایک بچی کو دے دیا، آدھا ایک بچی کو دے دیا، دونوں بچیوں کو اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دے دیے۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ جب وہ عورت چلی گئی، حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئیں۔ شام کو جب اللہ کے رسول آئے، اماں عائشہ نے اللہ کے رسول کو پورا واقعہ سنایا اور کہا اے اللہ کے رسول، ایسا ایسا معاملہ آج پیش آیا تھا، ایک عورت آئی تھی اور اس کو میں نے کھجور دیا اور اس کھجور کو اس نے دونوں بیٹیوں کو دے دیا، اس عورت نے خود نہیں کھایا۔ اب اللہ کے نبی کا جواب سنو، بیٹی والو بڑے خوش نصیب بھی ہو اور بہت بڑا امتحان بھی اللہ نے آپ کے سر پہ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی دے دے اور بیٹی دے کر کے جس کا امتحان اللہ تعالیٰ لے لے اور اس امتحان میں وہ ماں باپ کھرے اتر جائیں، وہ اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کریں، کن لہو سترم من النار، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ بیٹی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گی۔ مگر کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جس کو آپ نے نمازی بنایا ہے، وہ بیٹی جس کو پتا ہے کہ اس کا دوپٹہ اس کے سر پہ ہونا چاہیے، وہ بیٹی جس کو اپنی سیمائیں اور اپنی حدیں پتا ہے، وہ بیٹی جو کسی سے عشق اور پیار کے چکر میں نہیں پڑتی ہے بلکہ اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی جنت میں جانا آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ عورت کو جنگ میں نہیں جانا ہے، جہاد کے میدان میں عورت کو جانا نہیں ہے، عورت کو خرچہ کرنے کی کوئی ذمہ داری بھی اسلام نے نہیں دی ہے۔ عورت اگر 4 کام کر لے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت جنت میں چلی جائے گی، صرف 4 کام کر لے، عورت کے ذمے صرف 4 کام ہے، اگر وہ 4 کام کر لے عورت جنتی ہے۔ کون سے 4 کام؟ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، عورت جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ بس یہ 4 کام اپنے اندر پیدا کر لے، نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ مگر یہ 4 کام آج ہو کہاں رہے میرے بھائیوں؟ آج آپ چراغ لے کے ڈھونڈو تو شرم و حیا والی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں آپ کو ملیں گی، ورنہ سماج بہت بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی گھر نہیں بچا ہے، کوئی گاؤں نہیں بچا ہے، کوئی خاندان نہیں بچا ہے جہاں آج لو اور افیئر نہ چل رہا ہو، جہاں لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو اور لڑکے کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو۔ آج یہ کلچر شہر میں نہیں، یہ گاؤں میں بنتا چلا جا رہا ہے، اور آج گھروں میں یہ بے حیائی میرے بھائیوں آ چکی ہے۔ زناکاری نے ہمارے گھروں کے دروازے میں انٹری کر دی ہے، اور اسی لیے اللہ نے جب قرآن میں زناکاری سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے تو اللہ نے زناکاری کے چور دروازوں سے بھی روکا ہے۔ زناکاری کہاں سے آتی ہے سماج میں، اللہ نے ان چور دروازوں سے بھی ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا تم زنا مت کرو، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا تو بڑا ہی گندا کام ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے۔ زنا تک لے کے جانے والی سب سے پہلی چیز ہے آنکھیں۔ جب لڑکا چل رہا ہے راستے میں، ایک خوبصورت لڑکی جا رہی ہے،
اور لڑکی نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو آکرشت کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے لڑکے کی نظریں اٹھ رہی ہیں لڑکی کی طرف، لڑکا اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے، اور لڑکی کو دیکھ کر کے لڑکے کے دل میں اتیجنا پیدا ہو رہی ہے، غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں، شہوانی خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے اس کے اوپر پابندی لگائی، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں جب وہ راستے میں چلیں، جب وہ ٹرین کے اوپر سفر کریں، جب وہ پلین کے اوپر سفر کریں، جب وہ مارکیٹ میں جائیں، وہ بازار میں جائیں، وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں، وہ اپنی آنکھوں کو پست رکھیں۔ کوئی خوبصورت لڑکی اگر گزر بھی جائے، کوئی بے حیا لڑکی اگر گزر بھی جائے، ایک ایمان والے لڑکے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ مگر آج تو سب کے پاس موبائل آ گیا ہے، اب نگاہوں کو کون بچائے گا؟ اب تو موبائل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو یا آپ جانتے ہیں، یا آپ کا موبائل جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے۔ کون اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے؟ ظاہر ہے کمرہ بند ہے، رات کا اندھیرا ہے، یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی